بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین سامعین، آج میں آپ کے ساتھ ایک محبوب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ بیان کروں گا کہ کس طریقے سے کہ رحب کا عبادت خانہ آپ کی تعظیم کے لیے سجدے میں گر گیا۔ ایک دن عبد المطلب آپ کے لیے کعبہ کے پاس بیٹھے تھے۔ ایک قائف آیا اور کہا کہ واللہ اس بچہ کے پیر حضرت ابراہیم خلیل اللہ السلام کے پیروں کی صورت ہیں، کیوں نہ ہوتے آپ خلیل اللہ کے فرزند حبیب اللہ تھے۔ جس وقت حضور کی 6 سال کی عمر ہوئی، جناب کی آنکھیں دکھنے آئی۔ عبد المطلب نے بہت سا علاج کیا مگر کچھ حرام نہ ہوا۔ کسی نے کہا کہ سردار قریش مکہ کے قریب اقاضہ مقام پہ ایک رحب ہے جو آنکھوں کا علاج اچھا کرتا ہے، آپ اپنے فرزند کو وہاں لے جائیں، شاید حضور کو آرام آ جائے۔ یہ خبر سن کر عبد المطلب اونٹنی پر سوار ہو کر حضور کو ساتھ لے کر رحب کے مکان پر پہنچے۔ مکان بند پایا، آوازیں دیں، لوگوں نے کہا ابھی دروازہ بند ہوا ہے، اب 1 سال کے بعد پھر کھلے گا، اب کھلنا مشکل ہے۔ عبد المطلب مایوس ہوئے کہ فوراً ہی عبادت خانہ میں زلزلہ آیا۔ نزدیک تھا کہ عبادت خانہ گر جائے اور رحب دب کر مر جائے۔ جلدی سے گھبرا کر باہر نکلا، حیرت سے چاروں طرف دیکھتا اور کہتا تھا آج کون یہاں آیا ہے جس کی تعظیم کے لیے عبادت خانہ سجدہ کرتا ہے، جن کی زیارت کی خوشی میں مکان جھومتا ہے، جن کے خوف سے لرز رہا ہے۔ جب حضور اکرم پر نظر پڑی، گھبرا کر بولا عبد المطلب تم اس بچے کو نہیں جانتے کہ یہ کون ہے؟ یہ دنیا جہاں کا نبی، غنو غارہ کا شفیع ہے۔ اگر میں اپنے عبادت خانہ سے باہر نہ آتا تو فوراً دب کر مر جاتا۔ اے عبد المطلب ان کی حفاظت کرو، ان کے دشمن اکثر یہودی ہیں۔ عبد المطلب نے فرمایا کہ رحب بچہ کی آنکھیں دکھتی ہیں، سنا ہے تم آنکھوں کا علاج کرتے ہو۔ رحب نے کہا کیا تم طبیب کو مریض اور بیمار کے پاس لائے ہو؟ یہ فرزند جہاں بھر کا طبیب، جہاں کے لیے شفا ہے، اس کا منہ خزانہ ہے شفا اور بقا کا۔ عبد المطلب ان کا علاج اور ان کی دعا ان کے پاس ہے، تم ان کے منہ کا لعاب ابھی ان کی آنکھوں میں لگاؤ۔ یہ سن کر عبد المطلب نے آپ کے منہ کا لعاب آپ کی آنکھوں میں لگایا۔ لعاب کا لگانا تھا، یہ مرض کے لیے شفا کا بہانہ تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق کے ہجرت کی شب میں جب غار ثور میں سانپ نے کاٹ لیا تھا، تب بھی آپ نے اپنا لعاب دہن لگایا تھا، گویا لعاب تریاک تھا، وہی لعاب رحم نے آنکھوں میں لگانے کے لیے بتایا۔